السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ ماہ مبارک رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مقدس میں ہم سب پر روزہ فرض کیا ہے۔ روزہ رکھنا ضروری ہے، لیکن میں آج آپ کو ان چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا کہ کن کن حالتوں میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سفر، حمل اور بچہ کو دودھ پلانا، اور بیماری اور بڑھاپا اور ہلاک ہونے کا ڈر اور اکراہ شرعی اور نقصان عقل اور جہاد، یہ سب روزہ نہ رکھنے کے لیے عذر ہے۔ ان باتوں کی وجہ سے اگر کوئی شخص روزہ نہ رکھتا ہے تو گنہگار نہیں ہوگا، لیکن بعد میں جب عذر ختم ہو جائے تو پھر ان چھوڑے ہوئے روزوں کا رکھنا فرض ہے۔ سفر سے مراد شرعی سفر ہے، یعنی اتنی دور جانے کا ارادہ کرے یا اتنی دور جانے کے ارادے سے نکلے کہ یہاں سے وہاں تک 3 دن کی راہ ہو، اگرچہ وہ سفر کسی ناجائز کام کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔ اگر 3 دن تک کی سفر کرتا ہے تو اس شخص کو یہ رخصت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، اس کے لیے روزہ نہ رکھنا جائز ہے۔ اسی طرح دن میں سفر کیا تو اس دن کا روزہ افطار کرنے کے لیے آج کا سفر عذر نہیں۔ ہاں، البتہ اگر توڑ دے گا تو کفارہ لازم آئے گا، مگر گناہ گار ہوگا۔ اور اگر سفر کرنے سے پہلے توڑ دیا پھر سفر کیا تو کفارہ بھی لازم ہوگا۔ اور اگر دن میں سفر کیا اور مکان پر کوئی چیز بھول گیا، جیسے سفر کے لیے نکلا، گھر میں کوئی چیز بھول گیا، پھر اس چیز کو لینے کے لیے واپس آیا اور مکان پر آ کر اپنی جگہ پہ آ کر روزہ توڑ ڈالا تو کفارہ واجب۔ مسافر نے ضحیہ کبریٰ سے اقامت اقامت کی اور ابھی کچھ کھایا نہیں تو روزہ کی نیت کر لینا واجب ہے۔ اس مسافر کو اور اس کے ساتھ والے کو روزہ رکھنے میں ضرر نہ پہنچے تو روزہ رکھنا سفر میں بہتر ہے، ورنہ نہ رکھنا بھی بہتر ہے۔ حمل والی اور دودھ پلانے والی کو اگر اپنی جان یا بچے کا ڈر ہو تو اجازت ہے کہ اس وقت روزہ نہ رکھے، خواہ دودھ پلانے والی بچہ کی ماں ہو یا دائی۔ اگرچہ رمضان میں دودھ پلانے کی نوکری ہو، لیکن ایسی صورت میں بھی روزہ نہیں رکھتی ہے تو گنہگار نہیں ہوگی۔ اسی طرح مریض کو بیماری بڑھ جانے یا دیر میں اچھا ہونے کا، یا تندرست کو بیمار ہو جانے کا گمان غالب ہو، یا خادمہ کو بہت کمزور ہو جانے کا گمان غالب ہو، تو ان سب کو اجازت ہے کہ اس دن کا روزہ نہ رکھے۔ ان صورتوں میں گمان غالب ضروری ہے، محض وہم و خیال کافی نہیں۔ گمان غالب کی 3 صورتیں ہیں: اس کی ظاہر نشانی پائی جائے، یا اس شخص کا اپنا تجربہ ہو، یا کسی مسلمان ماہر طبیب جو فاسق نہ ہو اس نے اس کی خبر دی ہو، اور نہ کوئی نشانی ظاہر ہو، نہ تجربہ ہو، نہ ایسے طبیب نے بتایا ہو جو مسلمان ہو، یا کسی مسلمان ماہر طبیب نے جو فاسق نہ ہو اس نے اس کی خبر دی ہو۔ اور اگر نہ کوئی نشانی ہو، نہ تجربہ، نہ ایسے طبیب نے بتایا، تو ایسی صورت میں اس کو روزہ رکھنا ضروری ہے۔ اگر روزہ چھوڑتی ہے تو یہ ناجائز ہے۔ محض وہم و خیال سے یا کافر یا فاسق طبیب کے کہنے سے روزہ توڑ دینا یا توڑ دیا تو کفارہ لازم آئے گا۔ بھوک اور پیاس ایسی ہو کہ ہلاک ہو جانے کا ڈر ہو یا عقل خراب ہو جانے کا ڈر ہو، تو ایسی صورتحال میں انسان کو چاہیے کہ روزہ نہ رکھے۔ اسی طرح اگر کسی کو سانپ نے کاٹ لیا اور جان جانے کا
ڈر ہو تو ایسی صورت میں روزہ توڑ سکتا ہے۔ شیخ فانی یعنی وہ بوڑھا جس کی عمر ایسی ہو گئی کہ اب روز بروز کمزوری ہی آتی جا رہی ہو، جب روزہ رکھنے سے عاجز ہو، یعنی نہ اب رکھ سکتا ہے نہ آئندہ اس میں اتنی طاقت آنے کی امید ہے کہ روزہ رکھ سکے گا، تو اس شیخ فانی کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، اور ہر روزہ کے بدلے میں فدیہ یعنی 2 وقت ایک مسکین کو بھر پیٹ کھانا کھلانا اس پر واجب ہے، یا ہر روزے کے بدلے میں صدقہ فطر کے برابر مسکین کو صدقہ دے دینا اس پر واجب ہے۔ اگر ایسا بوڑھا گرمیوں میں گرمی کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا مگر جاڑوں میں رکھ سکتا ہے تو اب افطار کر لے اور اس کے بدلے جاڑوں میں روزہ رکھنا اس کے اوپر فرض ہے۔ اگر فدیہ دینے کے بعد اتنی طاقت شیخ فانی کے اندر آ گئی کہ روزہ رکھ سکے تو ان روزوں کی قضا رکھنا واجب ہے۔ فدیہ جو اس نے دیا تھا وہ صدقہ میں داخل ہو جائے گا، نفلی صدقہ میں شمار ہو جائے گا۔ یہ بات بہت ضروری ہے کہ کسی کے بدلے کوئی نہ تو روزہ رکھ سکتا ہے نہ نماز پڑھ سکتا ہے، البتہ اپنے روزے نماز وغیرہ کا ثواب دوسرے کو پہنچا سکتا ہے۔